کہ اللہ کے پاس اس کے بارے میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی جب بھی اپنی زبان کھولتا ہے تو یہ اپنی زبان سے صرف جھوٹی باتیں بولے کرتا ہے. لہٰذا جھوٹ بہت خطرناک چیز ہے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، سچ اور جھوٹ کا نقصان اور اس کا فائدہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ ایک اور حدیث اٹھا کر دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ انسان اگر مومن ہے تو وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا جاتا ہے اور موطا مالک کی وہ روایت ہے، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سوال کیا جاتا ہے، اے اللہ کے نبی، ایکون المؤمن جبانا، کیا مومن بزدل بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں ہاں لوگوں، مومن بزدل ہو سکتا ہے. آپ سے سوال کیا جاتا ہے فقیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، اے اللہ کے نبی کیا مومن کبھی بخیل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے؟ قال نعم، اللہ کے نبی جواب دیتے ہاں مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے، وہ کنجوس بھی ہو سکتا ہے. فقیل لہ، اللہ کے نبی سے تیسرا سوال کیا جاتا ہے ایکون المؤمن کذابا، اے اللہ کے نبی کیا مومن کبھی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی اس چیز کے بارے میں سوال سنتے ہیں کیا مومن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں، اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں قال لا، اے میرے پیارے ساتھیوں نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اگر کوئی سچا ایمان والا ہو اور وہ اپنی زبان سے جھوٹ بھی بولے. اللہ کے نبی نے باقاعدہ انکار کر دیا کہ اگر وہ مومن ہے تو وہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جو بات سنے اس کو بیان کر دیا کرے، جو بات سننے کے بعد فوراً بیان کر دے. آپ سمجھ جانا کہ وہ آدمی جھوٹا ہی ہو سکتا ہے. بغیر تحقیق کے کسی خبر کو یہاں سنا اور دوسری جگہ بیان کر دینا یہ انسان کے جھوٹ بولنے کی دلیل ہوا کرتی ہے. اچھا، زبان کی آفتوں میں سے ایک چیز آتی ہے غیبت. ہم اور آپ بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو روزانہ نہ جانے کتنی غیبت کیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کی ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، بڑی پیاری حدیث ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے سوال کرتے ہیں اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے پیارے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ جواب دیتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. جب اللہ کے نبی صحابہ سے یہ سوال کے جواب میں یہ جواب سنتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا تذکرہ ایسے انداز میں کرو کہ اگر تمہارا وہ بھائی اس چیز کو سن لے، اس چیز کو اگر وہ جان لیتا ہے تو وہ آدمی پھر اس کو ناپسند کرے، اس سے اس چیز سے تکلیف پہنچ جائے، اسی کا نام غیبت ہے. اب صحابہ سوال کیا کرتے ہیں اے اللہ کے نبی اگر ہمارے بھائی میں وہ برائی وہ عیب پایا جاتا ہو تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے، اس کے اندر کوئی عیب پایا جائے اس کو بیان کرو، اور اس کو اگر وہ بعد میں سن لے کہ تم نے اس کے بارے میں ایسا کہا ہے، یہی تو غیبت ہے. ورنہ اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو، وہ چیز اس کے اندر پائی نہیں جاتی ہے اور آپ پھر بھی بیان کرتے ہیں، پھر یہ تو بہتان ہے، یہ تو الزام ہے، یہ دوسرا گناہ ہو جائے گا. غیبت اسی کا نام ہے کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے اور آپ دوسروں سے وہ چیز جا کر کے بیان کرتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث ہے نا
کہ میں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں اللہ کے نبی سے صرف اتنا کہہ دیا تھا کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو بڑی ناٹی ہے، وہ تو بڑی پستہ قد ہے، اس کی ہائٹ بڑی چھوٹی ہے، کیا آپ اس کا بار بار تذکرہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ جب حضرت عائشہ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں، اے میری پیاری بی بی، تو نے اپنی زبان سے ایسا جملہ کہہ دیا ہے، لقد قلت کلمتن، تو نے اپنی زبان سے ایسا کلمہ کہہ دیا ہے، اگر اس کلمے کو، اس الفاظ کو اگر سمندر میں ملا دیا جائے تو وہ سمندر کے اوپر بھی غالب آ جائے گا۔ سمندر کے پانی میں اگر تیرے یہ الفاظ ملا دیے جائیں، اس کو مکس کر دیے جائیں، تو وہ تیرے الفاظ جو تو نے صفیہ کے بارے میں کہے، وہ سارے کے سارے سمندر کے پانی کو بھی خراب کر سکتا، اس کو کڑوا کر سکتا ہے۔ ایک بار کسی کو اپنی زبان سے کہہ دینا اتنا خطرناک ہے کہ وہ پورے سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ ہم اپنی زبان سے کتنوں کو کیا کیا کہتے ہیں، پھر بھی ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لوگوں کے بارے میں اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں۔ ایک حدیث بتا کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ابو داؤد کی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کے الفاظ اور غیبت کرنے والوں کے بارے میں کتنی سخت باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر صرف ایک حدیث کو ایک آدمی اگر غور سے سننے کے بعد اگر کوئی ایمان والا ہے اور نبی کی اس بات پہ اگر وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ اپنی زبان سے کبھی غیبت نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، لما عرج بی، جب میں نے معراج کا سفر کر لیا تھا اور مجھے معراج کا سفر کرایا جا رہا تھا، مررت بقوم لهم اظفار من نحاس، میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تھا، میں ان کے پاس سے جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو تانبے کے ناخن دے دیے ہیں۔ یخمشون وجوہہم وصدورہم، میں نے ان کو دیکھا اپنے وہ تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو وہ سارے لوگ نوچتے جا رہے تھے، اس کو کریچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی جب اتنا خطرناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی ان سے سوال کرتے ہیں حضرت جبرائیل سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں نے کہا من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنی خطرناک سزا دے رہے ہیں؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے ہیں، ہؤلاء الذین، اے اللہ کے نبی وہ لوگ ہیں یأکلون لحوم الناس، جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی بات کو ادھر سے ادھر کیا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، ایک دوسرے کی عزت کے پیچھے وہ پڑے رہا کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت سے کھلواڑ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں آج اللہ رب العالمین ان کو اتنی خطرناک سزا دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ذرا تصور کرو، غیبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس قدر خطرناک عذاب ان کو دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے کردار کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ ایک اور حدیث جھوٹ کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، اٹھاؤ صحیح بخاری کتاب الجنائز کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا، دو فرشتے مجھے لے کر کے گئے تھے، میں نے وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھا تھا، جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اور اس آدمی کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، اس کے پاس ایک مہمیز ہے، چیرنے کا آلہ اس آدمی کے پاس موجود تھا۔ وہ آدمی اس آدمی کے جبڑے کے اندر
اس مہمیز کو لگا کر کے گدی تک اس کو چیرتے ہوئے لے کر کے جا رہا تھا. یہاں جبڑے میں پھنسایا اور گدی تک اس کو چیرتے ہوئے لے کر کے گیا, اور وہاں سے جب اس کو چیر کر کے وہ فارغ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر وہ دوسرے جبڑے کو چیرنا شروع کر دیتا ہے, اور جب تک پہلا جبڑا اپنی حالت میں واپس آ جاتا ہے, بار بار اس آدمی کے ساتھ یہ سلوک کر رہا تھا. میں نے یہ سوال کر لیا, اے میرے ساتھیوں, اے فرشتوں, بتاؤ تو صحیح یہ کیا معاملہ ہے, اس آدمی کو اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ ہم ایمان والے ہیں, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں, ہم حج عمرہ کرنے کے بعد بھی آ جایا کرتے ہیں, لیکن ہمارے اندر شاید یہ کمی موجود ہوتی ہے. فرشتے جواب دیتے ہیں, اے اللہ کے نبی, جس آدمی کو آپ نے دیکھا ہے اس آدمی کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا. اے اللہ کے نبی, یہ ایسا آدمی ہے جو دنیا میں اپنی زبان سے ایک جھوٹ بولا کرتا تھا, اور لوگ اس کے اس جھوٹ کو دور دور تک پھیلا دیا کرتے تھے. اسی جھوٹ کی وجہ سے اس آدمی کو اتنی خطرناک سزا دی جا رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن تک اس آدمی کو یہ سزا دی جاتی رہے گی. یہ میں نے آپ کے سامنے زبان کے بارے میں کچھ مختصر باتیں رکھنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ خطبہ کی فہرست لمبی ہے. ابھی اس کے بعد بھی آپ کے سامنے 3 خطاب ہونا باقی ہے. امام الاسلام عصری صاحب, اس کے بعد پرویز عبدالکبیر صفاوی صاحب, اس کے بعد پھر ہمارے اور آپ کے سب کے چہیتے شیخ عبدالغفار سلفی صاحب. ان کا خطاب ہونا باقی ہے, لہٰذا میں وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار کہی گئی تمام باتوں کو ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ